السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ نماز کے اندر ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا تعلق شروط صلاۃ سے ہے یا ارکان صلاۃ سے ہے یا واجبات صلاۃ سے ہے یا نماز کی سنتوں سے ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی شرط چھوٹ جائے نماز کے اندر تو اس کی وہ نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو بھی نماز نہیں ہوتی، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور نماز کے اندر جس قدر ہم سے سنتیں چھوٹیں گی اسی قدر نماز کے اندر ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے نماز ہی ضائع ہو جائے۔ ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن گویا کہ ہم نے پڑھی ہی نہیں، اس کا ثواب بھی ہمیں کوئی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز کا پورا ثواب لے کر جاتے ہیں، کچھ آدھا ثواب لے کر جاتے ہیں، کچھ ایک تہائی، کچھ اس سے بھی کم، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو زیرو لے کر کے جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں نماز ضائع نہیں کرنی چاہیے، نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اہم ترین عبادت ہے نماز۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ بہت سے ناخلف جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے نماز ضائع کر دی، اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہے، فسوف یلقون غیا، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم ان کا مقدر ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، الا من تاب و آمن، جو توبہ کر بیٹھے، جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ تو اگر ہم سے پہلے نماز کے اندر ایسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہوتی ہو، ہمیں خدشہ اگر لاحق ہے کہ ہم سے ایسی نمازیں ہوتی رہی ہیں، اس انداز سے ہم نماز پڑھتے رہے ہیں کہ ہماری نماز ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی نماز کو سدھار لینا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جو چیزیں نہ معلوم ہوں انہیں معلوم کر لینی چاہیے، اور جو دعائیں نہ یاد ہوں انہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہم پورا ثواب لے کر کے مسجدوں سے اپنے گھروں کو واپس ہوں۔ آج چند اور غلطیاں ہیں جسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے ہفتے جو بات بیان کی گئی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ نماز کے اندر امام سے پہلے ہمیں کوئی بھی عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس کے بعد ہمیں تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے، اگر امام رکوع میں جاتا ہے اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا چاہیے، اگر امام سجدے میں چلا جاتا ہے تو ہمیں سجدے میں جانا چاہیے،
پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے بیٹھتا ہے تو ہمیں سجدے سے سر اٹھانا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. پھر دوبارہ سجدے میں وہ جاتا ہے تو ہمیں سجدے میں جانا چاہیے. جب امام کھڑا ہوتا ہے تب جا کر کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہماری ایک رکعت پوری ہوتی ہے. اور جب امام سلام پھیرے تو ہمیں سلام پھیرنا چاہیے. اس طریقے سے امام کی متابعت ہوتی ہے. اگر ہم امام سے پہلے کوئی بھی عمل کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین وعید بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اما یخشى احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام، تم میں کا کوئی شخص ڈرتا کیوں نہیں اس بات سے کہ امام سے پہلے وہ اپنا سر کو اٹھا لے رکوع سے، ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، اللہ رب العالمین اس کا سر گدھے کا سر بنا دے، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا اللہ رب العالمین اس کی صورت مسخ کر کے گدھے جیسی صورت بنا دے. انسانی اعضاء ہیں، انسانی جسم ہے، کیا اچھا لگے گا کہ آپ کا چہرہ اللہ رب العالمین تبدیل کر کے گدھے جیسا بنا دے؟ کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے. اللہ رب العالمین انسانی صورت مسخ کر دے رہا ہے، یہ اس کی سزا ہے. دنیا میں ایک ہی قوم گزری ہے جن کی صورت اللہ رب العالمین نے مسخ کی تھی، وہ بنو اسرائیل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت کیوں مسخ کی، ان کو سور اور بندر کیوں بنایا تھا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا کانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. 3 باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی. اللہ رب العالمین نے ان کی صورت ہی مسخ کر دی. اور حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین جن کی صورت مسخ کر دے پھر اللہ تعالیٰ اس کی نسل نہیں چلاتا ہے، وہیں سے اس کی نسل ختم کر دیتا ہے. تو 3 کام وہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی داؤد علیہ السلام کی زبانی. ذالک بما عصوا، وہ نافرمان قوم تھی. اللہ کا فرمان سننے کے بعد، رسول کا فرمان سننے کے بعد نافرمانی کرتے تھے. جو کہا گیا ہے وہ نہیں کرتے تھے، جن سے منع کیا جاتا تھا وہی وہ کرتے تھے، رکتے نہیں تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب وہ اپنے سامنے منکر کام دیکھتے تھے تو اس سے وہ منع نہیں کرتے تھے. یہ 3 گناہ ہیں جس کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی. ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہم سے بھی یہ کام سرزد نہ ہوتا ہو، کہیں ہم بھی تو نافرمان نہیں ہوگے، کہیں ہم حد سے تجاوز کرنے والے تو نہیں ہوگے. کہا گیا ہے کہ اتنے پر رک جاؤ، ہم اتنے پر رکنا مناسب نہیں سمجھتے، آگے بڑھ جاتے ہیں اچھا بنانے کے لیے. میرے بھائیو، اچھا نہیں بنتا ہے. اچھا اسی وقت بنتا ہے جب ہم اللہ کے حدود کی پابندی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کریں. جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کریں، جیسا کہا گیا ہے اسی طرح کریں. اپنی طرف سے خوشنما بنانے کی کوشش نہ کریں، تو یہ حد سے تجاوز ہوگا. اگر ہم خوشنما بنانے کی کوشش کریں گے حد سے تجاوز ہوگا. اور جب ہم اپنے سامنے برائی دیکھیں تو اسے روکنا چاہیے. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا چاہیے، زبان سے روک سکتے ہوں تو زبان سے روکنا چاہیے. اور اگر اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں تو اپنے اثر و رسوخ وہاں لگا دینا چاہیے تاکہ یہ برائی وہاں سے ختم ہو. اگر یہ سب نہیں کر سکتے ہیں، صرف دل میں برا جان کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، تو یہ کمزور ترین ایمان والا آدمی ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم برائیوں کو روکیں، بھلائیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں. ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اما یخشى احدکم اذا رفع راسہ والامام ساجد ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار او صورتہ صورت حمار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ اللہ رب العالمین
اس کے سر کو گدھے جیسا سر بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے جیسی صورت بنا دے، جبکہ امام سجدے میں ہے اور اس امام سے پہلے اٹھ جائے. امام سے کوئی شخص پہلے اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور امام ابھی سجدے ہی میں ہے یا ابھی وہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر کہیں اس کا سر گدھے جیسا نہ بنا دے یا اس کی صورت گدھے جیسی نہ بنا دے. آج مسجد میں، ہر مسجد میں یہ دیکھنے میں آتا ہے، امام سیدھے طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، لوگ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، امام ٹھیک سے رکوع میں جاتا ہی نہیں، ابھی نہیں گیا ہوا ہوتا ہے، لوگ پہلے سجدے میں رکوع میں چلے جاتے ہیں، لوگ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں امام سے پہلے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. بار بار منع کرنے کے باوجود بھی لوگ متنبہ نہیں ہوتے، نہیں مانتے. تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے ڈرنا چاہیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ دے انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ. اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے، نافرمانی ایسے ہی کرتے رہو گے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دیتا ہے. تو اللہ کی سزا آئے گی. تو ہمیں ہر حال میں امام کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اس کے پیچھے عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، نہ اس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی کام کیا جائے. اگر کرتے ہیں اس سے پہلے کوئی بھی عمل تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہماری صورت مسخ نہ کر دے. ایک اور غلطی یہ ہے جو عموماً فجر کی نماز میں دیکھی جاتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی ہے، امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، نماز شروع ہو گئی اور لوگ داخل ہوتے ہیں مسجد میں، تو پیچھے سائڈ میں کہیں بھی کھڑے ہو کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں صاحب جماعت میں شامل ہی نہیں ہونا جب تک یہ 2 رکعت ہماری نہ ہو جائے. اپنی آنکھوں سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کی 1 رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے، لوگوں کی دونوں رکعتیں بھی چھوٹتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دونوں رکعتیں چھوٹتے ہوئے دیکھا ہے. امام نے سلام پھیر دیا، ابھی ادھر 2 رکعت سنت چل رہی ہے. میرے بھائی، پہلے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے سنت کی زیادہ اہمیت ہے یا فرض کی. اگر آپ کہتے ہیں فرض کی زیادہ اہمیت ہے تو آپ سنت چھوڑ کر فرض میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ اور اگر کہتے ہیں سنت کی زیادہ اہمیت ہے، فرض کی کوئی اہمیت نہیں، تو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں پڑھ لو، منمانی ہی کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو سوائے اس فرض نماز کے کوئی اور نماز نہیں ہے. نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. اور یہاں چھوٹ دی جاتی ہے ہماری فقہی کتابوں میں کہ صاحب 1 رکعت اگر ملنے کی امید ہو تو پہلے سنت پڑھو. آپ کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے؟ ہمارے فقہا کو اتنی جرأت ہو گئی کہ صاحب 1 رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے، دوسری رکعت ملنے کی امید ہے تو ادھر نماز پڑھتے رہو. میرے بھائیو، اس شریعت کے اندر تداخل ہے، جرأت ہے یہ فقہا کی طرف سے. اتنی جرأت نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے اتنی چھوٹ نہیں دی ہے. آپ حدیث کی اس الفاظ پر غور کریں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو سوائے اس فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہے. کہاں سے گنجائش نکالیں گے؟ کوئی گنجائش نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن فقہا گنجائش نکال رہے ہیں خام خواہ.
اب لوگوں کے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم 2 رکعت سنت نہیں پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ 2 رکعت سنت سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی پڑے گی۔ اب سورج طلوع ہونے کا انتظار کون کرے؟ مسجد میں بیٹھا نہیں جاتا ہے، اذکار کرنے کی عادت نہیں ہے، اور اذکار میں کیا پڑھیں وہ معلوم ہی نہیں ہے، نہ یاد ہے، پڑھے کون؟ روم پر چلے جاتے ہیں تو ادھر مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہماری 2 رکعت سنت چھوٹ گئی۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، اس لیے فرض چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جائے، سنت پہلے پڑھو۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے مطابق ہم کوئی سنت پڑھ ہی نہیں سکتے۔ فجر کی نماز اگر ہو گئی ہے تو ہم کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممنوع وقت ہے۔ فجر کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے ممنوع وقت ہے، عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے ممنوع وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا سنت کی قضا سے بھی منع فرمایا ہے یا عام نوافل سے منع فرمایا ہے؟ عام نوافل سے مراد یہ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، اذکار جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، جتنا قرآن پڑھنا تھا ہم نے اس کی بھی تلاوت کر لی، اب سورج طلوع ہونے میں کافی وقت باقی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ لاؤ کچھ نوافل ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نفل سے منع کیا گیا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں آیا کہ وقت گزارنے کے لیے چلو نفل پڑھ لیتے ہیں، اس نفل سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا یہ نفل نہیں پڑھ سکتے ممنوع وقت میں۔ لیکن اگر سنت چھوٹی ہوئی ہو تو سنت کی قضا کی جا سکتی ہے، فرض نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ آپ کے پاس دور سے کوئی وفد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہے، ان سے گفتگو کرتے رہے، گفتگو شنید ہوتی رہی، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد وہ وفد چلا گیا، اللہ کے نبی اپنے گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ امہات المومنین میں سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ نے عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو آپ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو یہ کیسی پڑھی ہے؟ آپ نے یہی بات بیان فرمائی کہ میرے پاس وفد آیا تھا، گفتگو شنید میں وقت کافی نکل گیا، میں وہ 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا تھا، یہ وہی سنت ہے۔ اگر سنت کی قضا ممنوع وقت میں ناجائز ہے تو کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو، صحابہ کو منع کرنے کے باوجود بھی خود نافرمانی خود اپنے قول کی کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سنت نماز چھوٹی ہو تو ممنوع وقت میں نماز وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ نماز ادا کرنا حرام ہوتا، ناجائز کے زمرے میں ہوتا، تو اللہ کے نبی وہ 2 رکعت کیوں پڑھتے ممنوع وقت میں؟ جواز کی ایک اور دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، غالباً سلیمان بن قحط کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا ہے۔ حجۃ الوداع آپ نے کیا، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم آیا، محرم کے بعد سفر، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ یہ آپ کے حج کا واقعہ ہے۔ اور مسجد خیف منی کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز منی میں پڑھائی، مسجد خیف میں جماعت چل رہی تھی، سلیمان بن قحط اور ان کے ایک ساتھی
دونوں مسجد خیف میں داخل ہوئے، دیکھا یہاں فجر کی نماز چل رہی ہے، دونوں پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ جب اللہ کے نبی نے نماز ختم کی تو دیکھا کہ دو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ دونوں بلا کے لائے گئے تو سلیمان بن قہد کہتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے ترعد فرائصہما، حدیث کے الفاظ ہیں، ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلب کیا ہے تمام لوگوں کے سامنے، اس خوف کی وجہ سے ان کے کندھے کے گوشت ہل رہے تھے، ان کے اوپر کپ کپی تاری تھی۔ اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کیوں طلب کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اپنے خیمے میں فجر کی نماز پڑھ لی تھی، جب ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو یہاں دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری فجر کی نماز تو ہو گئی، اور کوئی بھی فرض نماز دو بار نہیں پڑھی جاتی ہے، ایک ہی بار پڑھی جاتی ہے، آپ ہی کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ جب تم کسی مسجد میں داخل ہو اور وہاں جماعت چل رہی ہو تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، جو تم نے پہلے فرض نماز پڑھ لی ہے وہ تمہاری فرض ہو جائے گی اور یہ نفل ہو جائے گی۔ اب اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان بن قہد سے کیوں کہتے کہ یہاں آ کے ہمارے جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تھا؟ ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، چلو ان سے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت تو کی کہ ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے تھا اور یہ تمہاری نماز نفل ہو جاتی، جو تم نے پہلے پڑھ لی وہ تمہاری فرض تھی۔ تو اگر فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان بن قہد سے کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے۔ یہ دونوں حدیثیں دلیل بنتی ہیں کہ فجر کی سنت اگر کسی کی چھوٹی ہو تو فجر کی نماز کے بعد وہ ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ادا کرنا چاہتا ہے فوراً ادا کر لے، کوئی نہیں ادا کرنا چاہتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی، دونوں گنجائش موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں جو غلطی ہم سے اور آپ سے ہوتی ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں، یہاں فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک رکعت چلی جاتی، کوئی پرواہ نہیں، دونوں رکعتیں جاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ آتے ہیں پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور غلطی یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے اوپر ہماری نگاہیں پڑ جاتی ہیں، جلدی بھیڑ ہے، وضو لوگ کرتے ہیں اور ٹوٹی سے پانی گرتا رہتا ہے، ایسے ہاتھ دھلتے ہیں، کس انداز سے پانی لے کر کے، اور یہاں سے پانی گر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں دھلنا ہے کہاں تک؟ یہ کہ ہونی شامل ہونی چاہیے، اوپر تک دھلنا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے، چاہے ہاتھ ہو چاہے پاؤں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، پانی وہاں نہیں پہنچا، غالباً کسی سفر کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑی والوں کے لیے جن کی ایڑیاں نہیں بھیگی ہیں ان کے لیے آگ ہے، جہنم ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننے والی۔ اتنی سخت ترین وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر کوئی شخص وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی حصہ بھیگا ہوا نہیں رہتا، سوکھا رہ جاتا ہے، اتنی سخت ترین وعید ہے۔ اور صحیح سے وضو کرنا یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، وضو کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، وضو شرط ہے نماز کے لیے۔
معمولی سی چیز ہے، جلد بازی کرتے ہوئے لوگ خیال نہیں کرتے میرا کون سا اعضا، کون سا عضو بھیگا ہے، کون سا نہیں بھیگا ہے، اور جلدی سے وضو کیا نماز کے لیے، کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، کہیں آخری رکعت بھی نہ چلی جائے، جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے اور صحیح طریقے سے وضو نہیں بناتے، جبکہ صحیح طریقے سے وضو بنانے کے فضیلت جو احادیث میں آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کئی احادیث آئی ہیں صحیح سے وضو کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے، وضو ہے، وتحریمها التکبیر، اور تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے دنیاوی گفتگو حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کب حلال ہوگی؟ آپ دنیاوی گفتگو کب کر سکتے ہیں؟ وتحلیلها التسلیم، جب تک آپ سلام نہیں پھیر دیتے تب تک آپ حلال نہیں ہوتے، سلام پھیر دیں گے حلال ہو گئے، یعنی دنیاوی گفتگو آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ وتحلیلها التسلیم، اور سلام کے ذریعے سے دنیاوی گفتگو حلال ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی کنجی وضو کرنا ہے، پاکی ہے، عام جو پاکی ہے وہ پاکی بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ وضو بھی ہونا چاہیے، وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اور دنیاوی گفتگو حرام ہو جاتی ہے جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں۔ یہاں ایک غلطی یہ ہے کہ ابھی امام صاحب قرات کرتے ہوئے اللہ اکبر خوب آرام سے کہہ رہے ہیں، یہاں مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے فٹ ہو گئے، اب یہاں امام صاحب ختم بھی نہیں کیا اللہ اکبر، اب پیچھے لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت بھی باندھ لی، یہ امام سے پہلے عمل ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق ایک اور غلطی یہ ہے کہ امام دائیں جانب سلام پھیرتا ہے، لوگ دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، امام بائیں جانب سلام پھیر رہا ہوتا ہے، لوگ بائیں جانب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، سلام پھیر کر کے آدمی نماز سے حلال ہوتا ہے، اور یہاں امام جب تک دونوں جانب سلام نہ پھیر لے وہ نماز سے حلال ہی نہیں ہوا، وہ نماز کے اندر ابھی بھی ہے۔ تو اگر امام صاحب دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، ہم بھی دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، تو ہم نے اس کے ساتھ عمل کیا۔ امام بائیں جانب سلام پھیرتا ہے، ہم بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی عمل کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جب تک وہ ایک کام نہ کر لے تب تک ہمیں وہ کام نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو ہی قبول نہ کرے۔ کیوں؟ یہ جرأت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب بیان فرمائے کہ امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، جب وہ ایک کام کر لیں تب جا کر کے کرو، اور یہاں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات پچھلے ہفتے اشارتاً آئی تھی کہ رکوع کی حالت میں سر اور پیٹھ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے، اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز شروع کرتے تھے، والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ وکان اذا رکع، جب آپ رکوع کرتے، لم یشخص رأسہ ولم یصوب، اللہ کے نبی اپنا سر بہت نیچے نہیں کرتے تھے، بہت اوپر نہیں رکھتے تھے۔ وکان ولکن بین ذالک، لیکن ان کے درمیان ہوتا تھا، یعنی سر اونچا نہیں ہے نہ نیچا ہے، بالکل برابر ہے، بیچ میں ہے، یعنی جہاں آپ کی طبعی صورت بنتی ہے کہ آپ وہیں دیکھیں، جہاں طبعی طور پر آپ دیکھ سکتے ہوں وہیں آپ دیکھیں گے تو سر نہ اونچا ہوگا نہ نیچا ہوگا۔ اگر سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے سر اٹھے گا، اپنے پاؤں کی جگہ پر دیکھیں گے تو سر نیچا ہوگا۔
تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، اللہ کے نبی نہ اپنا سر بہت نیچے رکھتے تھے نہ بہت اوپر رکھتے تھے، ولکن بین ذالک، لیکن ان کے درمیان ہوتا تھا۔ وکان اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ آپ بالکل برابر کھڑے ہو جاتے۔ وکان اذا رفع رأسہ من السجود، جب آپ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے۔ وکان یقول فی کل رکعتین، اور دونوں رکعتوں میں یہ پڑھتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم پڑھتے ہیں تحیات۔ وَإِذَا جَلَس، جب آپ بیٹھتے، یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ، آپ بائیں پیر کو بچھا دیتے، اس پر بیٹھتے تھے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگ اسی مسجد میں ہیں، دائیں پاؤں پر بیٹھتے ہیں، بایاں پاؤں کھڑا رکھتے ہیں، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے، دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی چوکڑی مارنے سے آپ منع فرماتے تھے۔ وَعَنْ فِرَشَةِ السَّبْعِ، درندوں کی طرف بیٹھنے سے آپ منع فرماتے تھے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، سلام پھیر کر کے آپ نماز ختم کرتے تھے۔ جب تک امام دونوں جانب نہ سلام پھیر لے، اس کی نماز ہی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو ہم کو اور آپ کو حکم یہ ہے کہ جب امام اپنی نماز ختم کرے دونوں جانب سلام پھیر کر کے، تب ہمیں سلام پھیرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ واجبات میں سے ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد، کم سے کم اتنا تو کہنا ہی ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کی جو سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سلسلے میں ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، یاد رہنی چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ربنا ولک الحمد اتنا بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو واجب چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تب تکبیر کہو۔ واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا ولک الحمد، تو ربنا ولک الحمد کہو۔ واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو یہاں پر سکھایا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو کم سے کم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہی چاہیے۔ اب کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اتنا بھی نہیں یاد ہے، اور اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے بعد وہ بیچارے خالی پڑے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ یاد نہیں ہے اور امام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کچھ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے پاس آ کر کے وسوسہ دلائے گا، دل کہیں اور ہوگا، دماغ کہیں اور ہوگا، آپ کا دل دماغ حاضر ہی نہیں نماز کے اندر۔ یہ ہماری نماز کی صورتحال بنے گی۔ تو میرے بھائیو، کم سے کم اتنا تو یاد رہنا چاہیے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کم سے کم اتنا تو پڑھنا چاہیے۔ اگر اتنا پڑھتے ہیں آپ کی سنت بھی ادا ہوگی، آپ کا رکن بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے، یہ نہیں پڑھیں گے دعا، تو جیسا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، رکوع سے سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمدہ، پوری طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہوئے، سجدے میں چلے گئے۔ یہاں پر رکن چھوٹتا ہے، برابر کھڑا ہونا، یہاں تک کہ ہڈی کا ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جائے، یہ رکن ہے۔ نہ پڑھنے کی وجہ سے رکن چھوٹے گا، اور جس کا رکن چھوٹا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں بتانی چاہیے لوگوں کو۔ معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز رکن میں شامل ہے، کون سی چیز واجبات میں شامل ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو نماز ہے، نماز کا تیا پانچا ہم نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز اپنی مرضی سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، سنت کی پابندی کا نام ہے۔
اسی طریقے سے نماز کے اندر اپنے سر کو اٹھا کر نگاہیں آسمان کی طرف کر کے نہیں دیکھنا چاہیے نماز کے اندر. اگر کوئی شخص نماز کے اندر اپنی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت ترین وعید بیان فرمائی. آپ نے بیان فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں. یرفعون ابصارهم، وہ اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں الی السماء فی صلاتہم، اپنی نمازوں کے اندر آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی، یہاں تک کہ آخر میں کہا لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے. اور لِيَخْطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ، ورنہ اللہ رب العالمین ان کی نگاہیں اچک لے گا. یہ جو بصارت ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا دے گا. نماز میں ایک نافرمانی، وہ نافرمانی کیا ہے؟ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کی جانب ایسے دیکھنا شروع کر دیں. ہم نے کوئی دعا کی ہو یا کچھ اللہ سے مانگ رہے ہو، نماز کی حالت میں اگر ہم اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں تو میرے بھائیو اتنی سخت ترین وعید، اللہ رب العالمین ہماری نگاہ اچک لے گا. اور سزا کے طور پر اللہ رب العالمین جس کی نگاہ اچک لے پھر وہ واپس نہیں آ سکتی، چاہے ڈاکٹر حضرات جتنا بھی زور لگا لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سزا دی. تو اللہ کی سزا سے ہمیں بچنا چاہیے. معمولی سا کام ہے نگاہ آسمان کی جانب اٹھانا. یہ کب کروائے گا؟ کون کروائے گا؟ شیطان جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ کروائے گا. اچانک وہ کرے گا اور آپ اس کے تابع ہیں، کیونکہ وہ آپ کا دل دماغ ہیک کر چکا ہے. وہ یہیں سے کھڑا ہوا آسمان کی طرف کرے گا، آپ بھی کر لیں گے. تو میرے بھائیو شیطان سے بچنا چاہیے. شیطان آپ کی نماز برباد کرا کے چھوڑے گا. اسی طریقے سے نماز کے اندر یہ آخری بات ہے، نماز کے اندر جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ جو ذراع ہے یہ زمین پر نہیں لگنی چاہیے، یعنی زمین، بلکہ یہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بغل کھلی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغل کھول کر کے اس طریقے سے سجدہ کرتے تھے. اور اگر ہم جماعت میں شامل ہیں تو آپ کو ہاتھ کھولنے کی جگہ تو نہیں ملے گی، لیکن آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے رہیں گے. یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی سجودکم، سجدوں میں، اپنے سجدوں میں اعتدال رکھو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اپنے یہ جو ذراع ہے، جو ہاتھ ہے، اس کو کتے کی طرح زمین کے اوپر نہ رکھو. جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے رکھتا ہے زمین کے اوپر، اس طریقے سے ہمیں اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے رکھنا چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنے کہونے کو زمین پر رکھے ہوئے رہیں گی. کوئی استثنائی صورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے. اگر مردوں سے خطاب ہے تو عورتوں سے بھی خطاب ہے. اگر مرد حضرات اس حدیث کے مخاطب ہیں تو عورتیں بھی ہیں. تو مردوں کو بھی اپنی کہونی زمین پر نہیں رکھنی چاہیے اور عورتوں کو بھی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کتے سے تشبیہ دی ہے. ایک اور حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، جب تم میں کا کوئی شخص سجدہ کرے تو اعتدال رکھے. وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعِهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اپنے ہاتھ کو زمین پر نہ لگائے رکھے. یہ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے، روایت صحیح ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرما دیا ہے ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے. کتنی بار میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں جن سے سابقہ میرا پڑا ہے کہ ان کی کہونی زمین پہ کے اوپر پڑی ہوئی رہتی ہے اور میں نیچے سے ہاتھ لگا دیتا ہوں تاکہ اس کو انتباہ ہو جائے کہ اپنی کہونی اوپر کر لے.
اتنا بھی لوگوں کو سینس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے، پھر بھی کہونی زمین کے اوپر پڑی رہتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں ہے۔ معلوم کون کروائے گا؟ ہم اور آپ کروائیں گے۔ جن کو معلوم ہو گیا وہ لوگوں کو بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ تم میں کا جو شخص یہاں موجود ہے، حاضر ہے، جو لوگ حاضر نے ان کو یہ باتیں پہنچاؤ۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے اندر غلطیاں کیا کیا ہیں، دلائل یاد رکھیں، دلائل کے ساتھ آپ بات کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کی کسی کو بھی اجازت حاصل نہیں ہے، چاہے وہ عوام ہو، چاہے علماء ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے امام ہو، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کے لیے کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مخالفت کرے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بچنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے بچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نماز کا کون سا واجب ہے، کون سا رکن ہے، کون سا شرط ہے، کون سی سنت ہے۔ میرے بھائیو، جس قدر ہم سنت کی مخالفت کریں گے اسی قدر نماز کے اندر ثواب میں کمی ہوگی۔ اگر واجبات چھوڑیں گے تو سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر ارکان چھوڑیں گے یا شرطیں چھوڑیں گے نماز کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔